فخر المدرسین ممتاز العلماء آیت اللہ سید محمد تقی نقوی سن 1234 ہجری میں شہر لکھنؤ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ آیت اللہ سید حسین علیین مکان کے بیٹے اور غفران مآب آیت اللہ سید دلدار علی تاباسرہ کے پوتے تھے۔ آیت اللہ محمد تقی خاندان اجتہاد کے چشم و چراغ تھے۔ بہت ذہین، ذکی، فقیہ، اصولی اور بہت زیادہ اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ جب موصوف کے والد کی رحلت ہوئی تو آپ ہی ان کے جانشین قرار پائے۔ اودھ کے بادشاہ امجد علی نے ممتاز العلماء کے خطاب سے نوازا۔ آپ مدرسہ شاہی لکھنؤ میں منتظم و معلم کے عنوان سے منتخب کیے گئے اور فخر المدرسین کا لقب حاصل کیا۔ علامہ محمد تقی نے ابتدائی تعلیم اپنے خانوادے کے علماء سے حاصل کی، پھر سید العلماء سید حسین، سلطان العلماء سید محمد، مفتی سید احمد علی، مفتی محمد عباس، مولوی سید علی بھیک پوری اور مولوی سید اجمل علی محمد آبادی وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1262 ہجری میں سلطان العلماء سید محمد، سید العلماء سید حسین اور صاحب جواہر علامہ محمد حسن نے اجازات اجتہاد مرحمت فرمائے۔ آپ کے دفتر استفتاءات سے لوگوں کے مسائل کے جوابات دیے جاتے تھے۔ ممتاز العلماء اپنے چچا سلطان العلماء سید محمد کی زندگی میں ہی مسجد شاہی میں نماز جمعہ کی امامت کرتے تھے۔ موصوف کی تعریف میں متعدد مورخین ثناخواں نظر آتے ہیں۔ تذکرۃ العلماء میں ہے کہ آپ کمسنی کے باوجود اپنے معاصرین کے درمیان افضل و اکمل تھے۔ فقہ و اصول کے اعتبار سے علماء عراق کے مساوی تھے، علمی اعتبار سے عالم، تقوی کے اعتبار سے اتقیٰ تھے۔ آپ بچپن کے عالم میں بھی لہب و لعب سے دور تھے۔ علامہ پابندی وقت کے معاملات میں بہت شدید تھے۔ آپ نے مسجد اور امام باڑے کی تعمیر کرائی اور عاشقان علوم کے لیے کتاب خانہ بھی بنایا جو وقف با اولاد ہے۔ یہ کتاب خانہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم تھا کہ آپ عدالت سے مستثنیٰ تھے، یعنی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ دربار میں ہی آپ کے لیے خصوصی کرسی رہتی تھی۔ آپ اہل علم اور طلاب کا خیال رکھتے تھے۔ موصوف نے چند گھر تیار کیے اور وہ طلاب دینی کے لیے وقف کر دیے۔ ممتاز العلماء چوک میں تحسین علی خاں کی مسجد میں نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ مسجد کا حجرہ اور دیگر جائیداد جو مسجد سے متعلق تھی، سب کے متولی آپ ہی تھے۔ ممتاز العلماء نے بے شمار شاگردوں کی تربیت فرمائی، جن میں سے عماد العلماء آیت اللہ سید محمد مصطفیٰ میر آغا، آیت اللہ سید محمد ابراہیم، آیت اللہ ابو الحسن ابو، مولوی عابد حسین سہارنپوری، مولوی سید غلام محمد، مولوی ابراہیم حسین پانی پتی، مولوی سید عمار علی سونی پتی، علامہ غلام حسنین کنتوری، مولوی علی میاں کامل، نواب علی جا لکھنوی، نواب والا جا لکھنوی، مولوی منیب خان رامپوری، مولوی سید کرامت حسین کنتوری اور علی اکبر بن سلطان العلماء وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے بہت سے شاگرد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ آپ کے اجتہاد کا عالم یہ تھا کہ سن 1873 عیسوی کی بات ہے، ایک شخص ایران سے ہندوستان آیا جس کا دعویٰ تھا کہ میں شمس العلماء ہوں۔ اس نے ہندوستان کے متعدد اضلاع کا سفر کیا اور اپنے زام ناقص میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، لیکن جب لکھنؤ پہنچا اور نازمیہ میں قیام کیا تو وہاں آیت اللہ محمد تقی ممتاز العلماء سے ملاقات ہوئی۔ اس نے فقہی مسئلہ چھیڑا تو علامہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جس سے وہ انگشت بدندہ رہ گیا۔ موصوف نے بہت زیادہ کتابیں تالیف فرمائیں، جن میں سے ارشاد المومنین، ارشاد المبتدئین، رسالہ امامت، نخبۃ الدعوات، حدیقۃ الواعظین، نزہۃ الواعظین، ہدایت المسترشدین، الارشاد، المواریث، الفرائض البہیہ، منہج الطاعات، منتخب الآثار اور مرشد المومنین وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ موصوف کو خداوند عالم نے متعدد رحمتوں
اور نعمتوں سے نوازا۔ پہلی زوجہ سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عالم وجود کی زینت قرار پائے۔ آپ کے فرزندوں کو زمانے نے سید العلماء آیت اللہ محمد ابراہیم، سید حسن اور سید علی کے ناموں سے پہچانا۔ دوسری زوجات سے دوسری نعمتوں کے اسما بھی نظر آتے ہیں، جیسے سید ابو ذر، حاجی سید یونس اور سید جابر۔ ان کے علاوہ چند بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو علماء کے خاندانوں میں بیاہی گئیں۔ آخر کار سن 1289 ہجری میں وبائے ہیضہ پوری فضائے لکھنؤ پر مسلط ہو گئی۔ موصوف کی ضعیفی اس وبا کی تاب نہ لا سکی، جس کے نتیجے میں بلبل ہزار داستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان خاموشاں کا راہی بن گیا۔ بے شمار مجمع کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور امام بارگاہ جنت مآب میں آغوش قبر کی زینت بن گیا۔ علامہ نے اپنی رحلت کے بعد جنت مآب جیسا گراں قدر خطاب پایا۔ بڑے بڑے علماء و شعراء نے آپ کی تاریخ وفات نظم کی، جو ان کی جانب سے موصوف کی عظیم شخصیت کی فراق میں بے تابی کا شاہکار ہے۔